باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج میرے ساتھ میرے ہائی اسکول کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، عارف علی. عارف علی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی ایسی اچیومنٹس کی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں. عام روٹین کی لائف گزاری ہے، شادی کی ہے، بچے پیدا کیے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی ہے اور بچوں کو سیٹ کیا ہے. بچے بڑی اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کا جو اصل تعارف ہے وہ ان کے والد کی طرف سے ہے. ان کے والد تھے ولایت علی اصلاحی، اور میری جو میٹرک کی سند ہے اس پہ میں نے جو اپنا نام لکھا تھا، جو اب بھی ثبوت کے طور پہ میں پیش کر سکتا ہوں، اس میں تھا خاور نعیم ہاشمی، آگے لکھا ہوا تھا اصلاحی، کیونکہ میں اصلاحی صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھا. وہ اصلی اور صاف ستھرے صحافی تھے، ایسے صحافی تھے جن کو دیکھ کر ہم کہا جا سکتا ہے کہ اگر صحافی ایسے ہیں تو صحافت بھی ایسی ہوگی. کوستان میں وہ ایڈیٹر تھے اور میں ان دنوں میں پتہ نہیں 7ویں یا 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو میں نے انہیں اپنی ایک تصویر بھی بھیجی تھی کہ یہ بچوں کے صفحے میں لگائیں، اور وہ بچوں کے صفحے پہ وہ تصویر بھی چھپی تھی. اس خاندان کے ساتھ، ولایت علی اصلاحی صاحب کے خاندان کے ساتھ، عارف علی جو ان کے صاحبزادے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ عام دوسرے جو میرے کلاس فیلوز تھے یا ساتھی تھے ان کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ جب اصلاحی صاحب کی لاہور سے کراچی ٹرانسفر ہوئی اور وہ کراچی میں اخبار خواتین کے ایڈیٹر جو ہے، ایڈیٹر کے طور پہ ان کو وہاں پہ بھجوایا گیا، تو میں اس فیملی کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن بھی گیا تھا. اور ریلوے اسٹیشن پہ جب ریل نے چلنا شروع کیا، میری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں تھے، میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. اور یہی حال ان کے خاندان کا تھا، اور ان کا پورا خاندان بھی ہماری ایک مختصر ایک تعلق کے باوجود وہ جو ہے وہ بہت رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، اور کسی سے بات نہیں ہو رہی تھی. ہمارا اتنا تعلق تھا. پھر میں ایک دو دفعہ کراچی میں بھی گیا. کراچی میں میرا عارف جو میرا دوست میرا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی وہاں پہ ملاقات. تو میں بات کر رہا ہوں عارف علی کی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. مجھے پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں، کالجز میں، اور خاص طور پہ شاہ حسین کالج لاہور میں جتنے بھی میرے دوست بنے ہیں ان کے ساتھ دوستی تو اب تک برقرار ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی برقرار ہے، لیکن عارف کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ یونیک ہے، بہت یونیک تعلق ہے عارف کے ساتھ. اور ہمارے اس جو ایک یونیک تعلق ہے اس کے پیچھے ایک تیسرا ہاتھ ہے، اور اس تیسرے ہاتھ کا نام ہے نعیم. نعیم بھی ہمارا ہائی اسکول میں کلاس فیلو تھا. اتنا ذہین، اتنا فتین، جتنے بھی میں القاب دے دوں اس کو، اس کے لیے ناکافی ہیں. وہ ہمیں ہنساتا تھا، ہمیں ہماری پریشانیوں سے دور رکھتا تھا، ہمارے لیے تفریح کے سامان پیدا کرتا تھا.
عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا. اس کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی ناظرین کہ میں جب گھر جاتا تھا تو کسی کمرے میں چھپ جاتا تھا اور چھپ کر ہنسنا شروع کر دیتا تھا کہ نعیم نے آج یہ کیا حرکت کی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ کراچی گیا اور ولایت علی صلاحی صاحب جو عارف علی کی صاحب کے والد تھے، والد ہیں، مرحوم ہیں، تو ان کی والدہ نے ہمیں کہا کہ بازار سے یہ سامان یہ چیزیں خرید کے لاؤ. اس میں یہ بھی تھا کہ 2 آنے کا آپ نے ادرک لے کے آنا ہے. تو ایک ٹوکری ہمیں دی پلاسٹک کی کہ آپ نے ادرک لانا ہے، لہسن لانا ہے، آپ نے ٹماٹر لانے ہیں، آپ نے پیاز لانا ہے، آپ نے گوشت لانا ہے. ایک لسٹ دی ان کو اور پیسے دیے ان کو. میرا خیال ہے کہ 50 روپے ہوں گے اس وقت زیادہ سے زیادہ. اب نعیم جو ہے جب ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں پاک کالونی کے بالکل سامنے، پاک کالونی جہاں پر ابن صفی رہا کرتے تھے، جاسوسی ناولوں کے رائٹر جنہیں دنیا کبھی بھلا نہ سکے گی، تو ان کا گھر ان کے قریب ہی تھا. تو ان کی والدہ نے ان کو 50 روپے دیے کہ یہ بیٹا یہ چیزیں لے کے آؤ. نعیم نے وہ 50 روپے اس سے لے لیے اور کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں سامان لے کے آتا ہوں. سب سے پہلے نعیم ادرک کی ایک بہت بڑی ریڑھی کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور ادرک کی اس ریڑھی کے قریب کھڑا ہو کر اس دکاندار سے بہو تاؤ کرتے ہوئے اپنے انگلی کے اشارے سے ایسے ایسے پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے کہ 2-2.5 کلو ادرک جو ہے وہ نیچے پڑی ہوئی جو باسکٹ تھی، ٹوکری تھی، اس میں گر جاتا ہے. پھر اس طرح وہ اور بھی حرکتیں کرتا ہے، کئی حرکتیں کرتا ہے. آخری جو حرکت کرتا ہے، ہم نے گوشت کی دکان پہ جانا تھا. گوشت کا دکاندار اور ایک گاہک آپس میں لڑ رہے تھے اور یہ لڑائی یہ تھی کہ گاہک کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو 50 روپے دیے ہیں، آپ مجھے باقی پیسے دیں. تو دکاندار کہہ رہا تھا کہ میرے گلے میں تو 50 کا نوٹ ہی نہیں ہے. اس نے گلہ کھول کے سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ جناب اس میں تو 50 کا نوٹ ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے 50 روپے دیے. اسی اسنا میں اچانک نعیم تیسرا دوست ہمارا جو 10 سال یا اس سے زیادہ پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ اچانک بولتا ہے بھائی جان اپنے 50 روپے کی لڑائی میں میرے 100 روپے مت بھول جائیے گا. عارف کی ماں نے تو پتہ نہیں 5 روپے دیے تھے یا 10 روپے دیے تھے. وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی جان میرے یہ 100 روپے جو میں نے آپ کو دیے وہ مت بھول جائیے گا. اور دکاندار برجستہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپے دیے ہوئے. اس ٹائپ کا وہ ہمارا ایک دوست تھا نعیم. تو یہ ہی واز ناٹ کرمنل. یہ سب کچھ وہ جوک کے لیے کیا کرتا تھا اور اپنی تسکین کے لیے کیا کرتا تھا، دوستوں کے لیے کیا کرتا تھا کہ دوست اس کی حرکتوں پہ ہنسیں. اس کی ہزاروں چیزیں ہیں اور نعیم میری زندگی کا ایک ایسا کردار ہے جسے میں فراموش نہیں کر سکتا. اور جب میں جنگ اور جیو میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تو میں نعیم کو بھول گیا. اور پھر نعیم کا بیٹے کا ایک دن فون آتا ہے کہ آپ کے دوست نعیم کا انتقال ہو گیا ہے. میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. اس کے بیٹے سے یا دوسرے بچوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے کبھی مجھے فون بھی نہیں کیا، میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نعیم کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. عارف صاحب. ہاں جی. نعیم کی باتیں ہم نے کی. ہاں جی. تو آپ کوئی تاثرات آپ کے نعیم کے بارے میں؟ ہاں میں بھی آج تک اس کو بھلا نہیں پایا ہوں کیونکہ اس کی حرکتیں اور مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ تھا وہ. تو جب کراچی آیا تو بھی اور ویسے بھی مطلب خط و خطابت اس سے ہوتی رہی. پھر وہ باہر چلا گیا، وہاں سے وہ خطوط لکھتا رہا
اور یہاں کراچی میں بھی ہم لوگ کو تفریح مطلب فراہم کرتا تھا، ہوٹلنگ کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی آج بھی وہ ہمیں بھلایا نہیں جاتی۔ وہ ہمیں ہوٹلوں میں کھانے کھلاتا تھا، ہمیں کہتا تھا کہ آپ جاؤ میں بل دے کے آتا ہوں، بل دے کے آتا ہوں، اور بل وہ دیتا نہیں تھا، اور کس طریقے سے باہر نکلتا تھا۔ بالکل وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ہم لوگوں کو کہتا تھا کہ بس کھا لیا، آپ لوگ جائے، میں آ رہا ہوں بل کر دے کے، اور وہ اپنا اطمینان سے وہ واپس آ جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، دکانوں میں جانا، اس طرح سے تفریح کرنا کہ چیزیں جو ہے وہ اس کا ایک عجیب مطلب اس کا ٹیکنیک ایسی تھی کہ سمجھ ہی بھی نہیں آتی تھی، اور کوئی دکاندار اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا تھا۔ یہ سب تفریح کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آیا، شادی ہوئی اس کی، باہر گیا، ایک دم سے ایکسر چینج ہو گیا تھا وہ۔ نمازیں پڑھنا شروع پھر نمازیں بھی شروع کر دی اس نے، اور بچوں کا خیال رکھنا لگا۔ پھر وہ اس کی ایک جو والدہ صاحبہ تھی وہ بیچاری مینٹلی پرابلم تھی، ان کو تھی، ہاں وہ دماغی ان طور کا پہ بہت خیال رکھتا تھا، ان کے گھر اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا اس نے، اور بہت زیادہ کیئر کرتا تھا ان کا، ڈاکٹر کو دکھانا، یہ کرنا، کھانے پینے کا بہت مطلب وہ سنسیئر اتنا ہو گیا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی نعیم ہے جو اتنا بالکل بدل گیا انسان جیسے نا، وہ فلم کا نام بھی ہے بدل گیا انسان، تو اسی طرح کا تھا، بالکل چینج ہو گیا، ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے۔ تو اس کی یادیں جو ہیں آج بھی ہم لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور رہیں گی ہمیشہ جب تک کہ ہماری زندگی ہے۔ تو اسکول کی باتیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔